حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بہت بڑا کام ہوتا تھا اس دور میں کہ اگر کوئی کہہ دیتا نا کہ میں نے جہاد کرنا ہے تو آقا علیہ السلام خوش ہو کر بھیج دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ اور جہاد کرو۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میرے آقا مجھے اجازت دے کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے والدین حیات ہیں، تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی کہ میرے آقا والدین حیات ہیں، زندہ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو واپس لوٹ جا اور جا کر اپنے والدین کی خدمت کر۔ یہ والدین کی خدمت کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ والدین کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ جو میں کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، اپنی نماز جو ہے وہ وقت پر ادا کیا کرو، اپنی نماز وقت پر ادا کرو۔ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وقت پر ادا کرنے کے بعد دوسرا کون سا میں عمل کروں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ نماز وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جو صحابی سوال کر رہے ہیں وہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں کہ میرے آقا مجھے ایسا عمل بتائے جو اللہ کو بہت پسند ہو، اللہ کا محبوب ترین عمل ہو۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ پسند ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اپنے کاموں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں اپنی دکانوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کاروبار نہ چھوٹ جائے، دکان کی فکر ہوتی ہے، گھر والوں کی فکر ہوتی ہے۔ نہیں، فرمایا کہ وہ ساری فکر بعد میں ہے، سب سے پہلی فکر نماز کی کرو۔ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز وقت پر ادا کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا، وقت پر ادا کرنا، یہ اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، اللہ کو پسند ہے۔ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وقت پر ادا کرنے کے بعد کون سا عمل ہے، دوسرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہو، اللہ کو پسند ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وبالوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قائم کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ سب سے پہلے اپنی عبادت کا کہا، اپنی عبادت کو حکم دیا، اور قرآن میں بھی یہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اور ادھر حدیث پاک یہ قرآن تھا، اور حدیث میں کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز وقت پر ادا کرو۔ اور اس کے بعد فوراً فرمایا، صحابی نے عرض کی کہ دوسرا عمل کون سا ہے جو اللہ کو محبوب ہو؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اس صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تیسرے نمبر پر کون سا عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو محبوب ہے؟ تو تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ نماز وقت پر ادا کرو، اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں
جہاد کرو. آپ نے دیکھا آقا علیہ السلام نے کیسا سبق دیا ہمیں، کیسا سبق دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اتنے حقوق ادا کی، اتنے حقوق رکھے اسلام میں کہ آقا علیہ السلام نے جب یہ ادب کی آیات آ چکی تھی قرآن پاک میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی آیتیں آ چکی تھی. کیا ایمان والو میرے محبوب سے پہلے بات نہ کرنا. اے ایمان والو جب میرے محبوب سے ملاقات کرنی ہے تو پہلے اپنا سجدہ دو، پھر میرے محبوب سے ملاقات کرو، پھر میرے محبوب سے بات کرو. پہلے جاؤ گھر پیسے لے کے آؤ اور سجدہ دو، سجدہ دینے کے بعد میرے محبوب کے پاس آؤ. یہ ساری ادب والی آیات آ چکی ہیں، مگر صحابہ کرام قطار کے اندر کھڑے ہیں، صفیں بنا کے کھڑے ہیں. عشاء کی نماز کا وقت ہے. آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لیا ہے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب دیکھا صحابہ کرام ادب کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، ادب کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، آج میری ماں زندہ ہوتی اور وہ دیکھتی کہ اتنے صحابہ کرام میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادب کرتے ہیں اور ادب کی آیات نازل ہو چکی ہیں. اللہ پاک خود ادب سکھا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ میرے محبوب کا یہ ادب کرو، میرے محبوب کا ادب اس طرح کرو. ادھر سے آیات آ چکی ہیں، مگر آقا علیہ السلام کے بعد تشریف لیا ہے. فرمایا کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. نماز پڑھانا بھی فرض، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنا بھی فرض، سب کچھ فرض، مگر میرے آقا فرماتے ہیں میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور ادھر میری ماں کی آواز آتی، میری ماں مجھے بلاتی ہے محمد میری بات سنو، میں نماز چھوڑ دیتا اپنی ماں کے قدموں میں چلا جاتا، اپنی ماں کی بات سنتا، نماز چھوڑ کر نماز چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات سنتا. یہ ہے والدین کے حقوق